الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے. مجھ کو ہم سب کو ان مدرسوں میں مزہ ملتا ہے. لوگ بہلاتے ہیں دل کو گیت گانوں سے، مگر لوگ بہلاتے ہیں دل کو گیت گانوں سے، مگر مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے. آج کے یہ حسین مجلس انجمن بزم عالم کا انعامی و اختتامی پروگرام میں اس ناچیز کو آپ لوگ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع ملا ہے. اس لیے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار عالم کا، اور اس کے بعد مدرسہ حاضر کے سیکریٹری جناب محمد شوکت ملک صاحب اور استاذ محترم حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب مظاہری اور حافظ و قاری ارمان صاحب اور مولانا علاء الدین صاحب کا، جن کی کوششوں کا وجہ سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور دیگر معزز سامعین حضرات کا، جنہوں نے اپنی تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر اس پروگرام کو اپنی شرکت سے زینت بخشا. اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. محترم بزرگوں دوستوں، جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کے بقا کے لیے خوراک اور پوشاک کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان بھی اپنی اسلامی شناخت تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا. چونکہ خوراک سے پیٹ اور پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان. مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس دین میں رہے گا تو اگر اس دین میں رہے گا تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کے ہمارے دشمن ہمارے ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو چون کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. اگر آج اسلام اپنی تمام خصوصیاتوں امتیاز کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو وہ انہیں مدارس عربیہ کے زہر احسان ہے. شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی مساجد جو آباد نظر آ رہے ہیں، مختلف تحریکی کی شکل میں مسلمانوں کو اخلاقی و اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جو جال ہر سمت بچھا ہوا ہے. یا کسی بھی جگہ دین کا شعلہ جب اس کی تھوڑی سی رمق اور چنگاری سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ انہیں مدارس کا فیض اثر ہے. اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم موجود نہ ہوتے، لیکن بحیثیت مسلم نہیں بلکہ ان حیوان نما انسان کے ان تمام درندے صفت خصوصیات کے ساتھ ہندوستان و عوامی نگرانے پر چلنے والے موجودہ شکل کے مدارس کی ابتدائی تاریخ کا جائزہ لیجئے. کن اسباب و محرکات کے تحت اس نظام حوالی کے مدارس کا آغاز ہوا. محترم بزرگوں دوستوں، دراصل اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے سما میں اقتدار چھن چکا تھا. انگریزی قوم یہاں ہر سیاہ و سفید کی مالک ہو چکی تھی. اگر انہیں مستقبل میں اپنے اور اپنے اس آمرانہ حکمرانی کے بیچ کوئی چیز سب سے بڑی رکاوٹ اور حائل نظر آ رہی تھی تو وہ یہاں کا غیور باہمیت اور زندہ دل مسلمانوں کی ان کی موجودہ خست و ذلت سے نکال کر انہیں رفعت و بلندی کے وجہ سریہ پر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ ہے ان کا ایمان و ایقان اور دین اسلامی تشخص. اور یہ ہمارے
شعار شناخت اپنے مدارس اسلامیہ سے باقی رہ سکتا ہے۔ جس دن ان مدارس اسلامیہ پر آ جانا شروع ہوگا اس دن سے مسلمانوں کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں جاگو، آج وقت جاگنے کا ہے اور مدارس سے دنیا کی قدر کرو، عزت کی نگاہ سے دیکھو اور انہیں غنیمت سمجھو۔ یاد رکھو یہ مدارس اسلامیہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں مدرسہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسہ میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے اور مدرسہ انسان کو بناتا ہے، اور مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسہ کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اور ہمیں بھی مدارس سے ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ ان مدرسوں کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کے جال ہر اطراف اقلام میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بہت ساری مدارس میں جا کر جانچ کیا جا رہا ہے اور بہت ساری مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور دیگر مدارس کو دہشت گردی کا ڈر کر انہیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے، یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشرق نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشرق نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن میں کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ اور مجھے مجاہد حسن حبیب کا شعر یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا مسلح اور ٹوپی کہیں قرآن نکلے گا، مسلح اور ٹوپی کہیں قرآن نکلے گا، کہیں مسواک جیسی قیمتی سامان نکلے گا، مدارس کی ہماری جانچ کر کے کچھ نہ پاؤ گے، مدارس کی ہماری جانچ کر کے کچھ نہ پاؤ گے، مدارس کے ہر طالب علم کے سینے سے صرف قرآن نکلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مدرسہ تعلیم القرآن رائز۔ لیکن اس مدارس کا قبضہ ایسی ذات عالی کا قبضہ میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے کہا تھا، یہ ایک حقیقت ہے، اس پرفتن حالت کے باوجود آج اس ملک میں اس شان و بان کے ساتھ اسلام کا باقی رہنا دینی مدارس ہی کا دین ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اور آج ملک کے گوشہ گوشہ میں مخلص اور دیندار مسلمانوں کے تعاون سے ایسی درسگاہیں چل رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے لال قلعہ سے زیادہ مضبوط، چار مینار سے زیادہ بلند اور تاج محل سے زیادہ خوبصورت میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ان خوبصورت میراث کو قدر و تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔